अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी और आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स डिटर्मिनेंट। अगर कंटेंट देखा जाए कि इस वीडियो में आज किन चीज़ों को डिस्कस करूंगा वो है डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी जिसमें डिस्कस करूंगा इंटरनल फैक्टर और साथ एक्सटर्नल फैक्टर। डिटेल से इन सब पॉइंट्स को आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशंस। बेसिकली फॉरेन पॉलिसी है क्या? फॉरेन पॉलिसी किसी स्टेट के साथ, किसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाना और उनसे कुछ चीज़ें हासिल करना, उन कुछ चीज़ों में आएगा उनसे अपना नेशनल इंटरेस्ट हासिल करना, नेशनल सिक्योरिटी, आइडियोलॉजिकल गोल और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, डिज़ाइन की जाती है। आप जब भी किसी स्टेट के साथ फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देते। इट मीन्स फॉरेन पॉलिसी किसी एक्टर के साथ बनाई जाती है। एक्टर मीन एक्टर स्टेट, स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर के साथ फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात इसको उर्दू में कहा जाता है। तो आसान लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी स्टेट के अंदर वो डिसीजन है जो कि स्टेट के अंदर तो लिया जाता है लेकिन उससे बाकी ममालिक को इफ़ेक्ट होता है। अब डिटर्मिनेंट की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दो डिटर्मिनेंट हैं। पहले डिस्कस करते हैं इंटरनल फैक्टर। साइज़ एंड ज्योग्राफी। अगर एक मुल्क, उसका साइज़ अच्छा है, उसकी ज्योग्राफी अच्छी है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे कि हम देखें अमेरिका एक काफ़ी बड़ा मुल्क है। रशिया, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद ज्योग्राफी इनकी काफ़ी अच्छी है तो ये किसी दूसरे स्टेट पर डिपेंडेंट नहीं है। इनका इन्फ्लुएंस है बाकी ममालिक पर, फॉरेन पॉलिसी इनकी स्ट्रॉन्ग है। अगर छोटे ममालिक की बात की जाए तो उनकी भी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ब्रिटेन। ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ब्रिटेन के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो इट मीन्स अगर एक छोटे ममालिक के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन स्किल है, तो उनकी भी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होगी। अदरवाइज़ जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। फिर दूसरा पॉइंट देखा जाए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है फॉरेन पॉलिसी पे। और एक स्टेट एक मुल्क की पॉपुलेशन को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। या तो वो क्वालिटेटिव वे से मेजर की जाती है या तो क्वांटिटेटिव वे से मेजर की जाती है। अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन देखी जाए तो इट मीन्स उस स्टेट की पॉपुलेशन एजुकेटेड है और प्रॉस्परस है। अगर क्वालिटी एक नेशन की, जो अमेरिका है उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी अच्छी है, जिस वजह से उनका फॉरेन पॉलिसी पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये है कि वहाँ का डेथ रेट, वहाँ की बर्थ रेट और वहाँ के लोग कितने ज़्यादा, उनकी मॉरल वैल्यूज़, ये सारी क्वांटिटी में आएंगी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी ये कमज़ोर और एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी को डोनेट करती हैं। अगर दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन है तो इट मीन्स उन ममालिक की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इन्फ्लुएंस डालेगी बाकी ममालिक पे। इसकी अगर एग्जांपल देखी जाए तो डेवलप कंट्रीज़ में आप अमेरिका को ले लें और डेवलपिंग कंट्रीज़ में आप इंडिया को ले लें। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। फिर तीसरा पॉइंट देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज भी फॉरेन पॉलिसी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज होने का मतलब ये है कुदरती मादनियात। अगर एक स्टेट के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो इट मीन्स वो किसी दूसरे स्टेट पर डिपेंड नहीं होगा। और जब भी कोई स्टेट दूसरे स्टेट पर डिपेंड नहीं होगा तो इट मीन्स उनकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब नेचुरल रिसोर्सेज का लिंक एक स्टेट के लीडर के साथ भी है। बहुत से ममालिक के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज तो होते हैं लेकिन लीडर के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि वो उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके या उन नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल सके। तो खाली नेचुरल रिसोर्सेज होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होगी।
اگر اس کا لیڈر بھی کیپیبل ہے تو تب اس کی فارن پالیسی اسٹرانگ ہوگی۔ اب نیچرل ریسورسز میں آتی کیا کیا چیزیں، اس کے اندر تمام منرلز، آئل، گیس اور واٹر، یہ جتنی بھی چیزیں نیچرل ریسورسز میں آتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ملٹری پاور۔ اب ملٹری کی اسٹرانگ ہونا، ایک اسٹیٹ کی اگر ملٹری اسٹرانگ ہے تو اس کا بھی فارن پالیسی پہ کافی زیادہ انفلوئنس ہوگا۔ جیسے کہ ملٹری ایک سٹیٹک فیکٹر نہیں ہے۔ سٹیٹک مطلب کہ وہ ایک جیسا رہنے والا نہیں ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے ملٹری اور کبھی کم ہوتی ہے، اور ملٹری کی کوشش یہی ہوتی ہے وہ امپریس کرے دوسرے اسٹیٹ کو۔ اب وہ امپریس کیسے کرتی ہے دوسرے اسٹیٹ کو، وہ اپنی سپیریورٹی شو کرواتی ہے ڈفرینٹ طریقوں سے، جیسے کہ نیوکلیئر ٹیسٹ کرتی ہے، موبلائزیشن آف آرمی، وہ اپنی آرمی دکھاتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی آرمی ہے۔ جیسے کہ پاکستان ہر 23 مارچ کو نصر میزائل جو لانچ کرتا ہے تو وہ اپنی کیپبلٹیز دکھا رہے ہوتے ہیں، امپریس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز بھی ہے۔ اگر ایک اسٹیٹ کی ملٹری اسٹرانگ ہے تو وہ اپنے اسٹیٹ کو ڈیفنس اچھا کر لیں گے۔ اس کی اگزامپل دیکھی جائے تو پاکستان کی ملٹری اسٹرانگ ہے، پاکستان اپنے جو ملٹری ہے وہ پاکستان کو ڈیفنس کر سکتی ہے۔ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے کہ انڈیا ہم پر اٹیک کر لے یا کوئی اور دوسرا ممالک ہم پر اٹیک کر لے۔ تو ملٹری کا پاورفل ہونا فارن پالیسی پہ کافی زیادہ انفلوئنس کرتا ہے۔ دوسرا اسٹیٹ اس کو بھی ایک تھریٹ ہوتا ہے کہ بھئی ان کی ملٹری پاورفل ہے، ان پر اٹیک نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد اگلا فیکٹر ہے پولیٹیکل اسٹرینتھ۔ پولیٹیکل اسٹرینتھ سے مراد یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کے اندر کون سی گورنمنٹ ایگزسٹ کر رہی ہے، کیا وہ ڈیموکریٹک ہے، مونارکی ہے۔ ڈیموکریٹک گورنمنٹ وہ کافی زیادہ سٹیبل رہتی ہے، اور ڈیموکریٹک ہونا ان کی فارن پالیسی کافی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مونارکی۔ مونارکی کو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ مونارکی وہ ہوتی ہے جس میں ایک حکمران ہوتا ہے اور وہی رول کرتا ہے، اور ڈیموکریٹک کیا ہوتی ہے، رول آف میجورٹی۔ اور اگر وہی گورنمنٹ جیسے کہ ڈیموکریٹک ہے پاکستان، انڈیا، امریکہ، ان میں ڈیموکریٹک ٹائپ آف گورنمنٹ ہے، اگر یہ سٹیبل ہے تو ان کی فارن پالیسی سٹرانگ ہوگی، اگر یہ سٹیبل نہیں ہے تو ان کی فارن پالیسی سٹرانگ نہیں ہوگی۔ اور ڈیموکریٹک سے یہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ سٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوتی۔ پھر اگلا پوائنٹ اگر دیکھا جائے تو رول آف پریس۔ جو پریس کا رول ہے وہ بھی کافی زیادہ انفلوئنس کرتا ہے فارن پالیسی پہ۔ اب پریس ہے کیا؟ پریس کا وہ کام ہوتا ہے جو انفارمیشن دیتا ہے لوگوں کو، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کس طرح کی انفارمیشن لوگوں کو پہنچا رہا ہے، میڈیا کون سی انفارمیشن پہنچا رہا ہے۔ اب میڈیا جو رول آف پریس ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پولیٹیکل سسٹم پہ۔ اگر آپ کا پولیٹیکل سسٹم سٹیبل ہے، ڈیموکریٹک ہے اور سٹیبل ہے، تو جو میڈیا انفارمیشن پہنچائے گا وہ اتھینٹک ہوگی۔ تو اٹ مینس اگر ایک میڈیا ایکچوئل انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کی فارن پالیسی کافی زیادہ اچھی ہوگی، اسٹرانگ ہوگی۔ پھر آتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی فارن پالیسی پہ کافی زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے۔ دیکھا جائے تو ایک اسٹیٹ کی اکانومی کا ڈائریکٹ لنک ملٹری کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ایک جو ملک ہے وہ اکنامیکل پروسپیرس ہے، اکنامیکل اسٹرانگ ہے، تو وہاں کی ملٹری بھی کافی زیادہ اسٹرانگ ہوگی، کیونکہ وہ اسٹیٹ اپنی ملٹری پر ایکسپینڈ کرے گا، بجٹ زیادہ تر جو ہوگا وہ اپنی ملٹری پر لگائے گا اگر ان کی اکانومی اسٹرانگ ہے تو۔ اگر ان کی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہے تو ان کی ملٹری بھی کافی کمزور دکھائی دے گی آپ کو۔ اور اکانومی میں آتی کون سی چیزیں، جیسے کہ جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، پھر جی این پی، اگر یہ چیزیں آپ کی اچھی ہیں، بڑھ رہی ہیں، تو اٹ مینس آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہے۔ پھر آتا ہے ٹیکنالوجی۔ یہ فیکٹر بھی اسٹیٹک نہیں ہوتا۔ جن کنٹری کے اندر ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کافی زیادہ ہے تو ان کی فارن پالیسی اسٹرانگ ہوگی، اور جن کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ زیادہ نہیں ہے تو ان کی فارن پالیسی کا انفلوئنس زیادہ نہیں ہوگا۔ ڈیولپ اور ڈیولپنگ کنٹریز کی فارن پالیسی یہیں سے دیکھی جا سکتی ہے
کہ جو ڈیولپڈ ہیں ان کے اندر انوویشن بہت زیادہ ہے ڈیولپ کنٹریز میں، جس وجہ سے ان کی فورن پالیسی کافی زیادہ اسٹرانگ ہے، جبکہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ٹیکنالوجی کی انوویشن زیادہ نہیں ہو رہی، اس لیے ان کا فورن پالیسی پر انفلوئنس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز۔ یو این ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ہر اسٹیٹ اس کا ممبر ہے۔ اس کا ممبر ہونے سے مراد یہ ہے کہ ابھی یو این کے 193 ممبرز ہیں، ایک قسم کا یہ الائز ہیں آپس میں، کوئی بھی اسٹیٹ دوسرے پہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتا، وہ پہلے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے تھرو میڈیٹ کرتے ہیں، نیگوسیشن کرتے ہیں اور ڈپلومیسی کرتے ہیں، آپس میں ان کے تھرو بات کرتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا ہونا یہ بھی ایک فورن پالیسی اسٹرانگ کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر پاور سٹرکچر ایک خود امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ جب بھی اپنی فورن پالیسی بناتا ہے تو وہ پہلے پاور سٹرکچر دیکھتا ہے کہ جو ورلڈ ہے وہ یونی پولر ہے، ملٹی پولر ہے یا بائی پولر ہے۔ فورن پالیسی ڈیپینڈ کرتی ہے ان چیزوں پہ۔ اب یونی پولر کیا ہے؟ جب ورلڈ میں ایک سپر پاور ہوتی ہے، جیسے کہ کولڈ وار کے بعد۔ ملٹی پولر کیا ہوتی ہے کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے جو ورلڈ تھی وہ ملٹی پولر تھی، بہت سپر پاورز تھی، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد کیا ہوا کہ ورلڈ بائی پولر ہوگی، 2 سپر پاورز تھی، امریکہ اور رشیا۔ اسی پاور سٹرکچر کو دیکھ کے فورن پالیسی کو بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ، ریلیشنز ود ادر اسٹیٹ اینڈ پبلک اوپینین۔ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ اگر ایک ممالک کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، ان کا جو وہاں کی پبلک ہے وہ اس سے خوش ہے، تو ان کا ایک پوزیٹیو امیج آتا ہے، الائز بن جاتے ہیں۔ اگر ہمارے تعلقات، پاکستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ اچھے ہوں گے، یا ہمارے جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش ہو گیا، انڈیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، ان کے ساتھ پاکستان کے اگر تعلقات اچھے ہوں گے تو ان کی فورن پالیسی اسٹرانگ ہوگی۔ کوئی تھرڈ کنٹری، ہمارے نیبرنگ سے آگے جو کنٹریز ہیں وہ پاکستان پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتے۔ پھر آتا ہے الائنسز۔ الائنسز کا بھی کافی زیادہ انفلوئنس ہے فورن پالیسی پہ۔ اگر ایک ممالک کے الائنس بہت زیادہ ہیں، الائنس مطلب کہ جیسے ورلڈ وار 2 کے بعد الائنسز بنے تھے بہت سے، اور ورلڈ وار 2 میں بھی بہت سے الائنسز بنے تھے۔ ایگزامپل دیکھی جائے تو کولڈ وار ٹائم پیریڈ میں امریکہ اپنے الائنس بڑھا رہا تھا، زیادہ سے زیادہ ملک اپنے ساتھ شامل کر رہا تھا، اور رشیا زیادہ سے زیادہ ملک اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو جس کے الائنسز زیادہ ہوں گے تو ان کی فورن پالیسی اسٹرانگ ہوگی۔ تو کولڈ وار ٹائم پیریڈ میں بھی امریکہ کی ون ہونے کی ایک وجہ یہی تھی کہ اس کے ساتھ تعلقات، اس کے جو ریلیشن ادر اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات تھے وہ بھی بہت اچھے تھے، اور الائنسز اس نے بہت زیادہ بنائے تھے، جس سے فورن پالیسی کافی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو آج کے ٹاپک پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا۔ تھینک یو فار واچنگ، کائنڈلی سبسکرائب دس چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔